بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا جی، ابھی ہم جماعت چہارم کی اردو کا سبق نمبر 13 پڑھیں گے، جس کا نام ہے زیبا کے پڑوسی۔ یہ ایک انتہائی اچھا سبق ہے یہ، اور بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو نیا ملے گا۔ آپ سارا مکمل جو ہے سبق دھیان سے سنیے گا۔ سب سے پہلے جہاں سے سبق کا آغاز کیا جا رہا ہے وہ ہے سوچیں اور بتائیں، یعنی آپ کی اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق ان سوالات کے کیا جوابات ہوں گے وہ آپ نے نیچے کمنٹ کر کے بتانے ہیں، اور اپنے اساتذہ کو یا اپنے نوٹ بک میں ضرور لکھیے گا، یعنی اپنی کاپی میں۔ ایک اچھے پڑوسی میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ آپ کے مطابق ایک اچھے پڑوسی میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ جیسا کہ وہ تنگ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، وہ خیال رکھنے والا ہونا چاہیے، وہ مصیبت میں کام آنے والا ہونا چاہیے۔ ایسی کچھ خوبیاں جو ہیں وہ اس میں لکھی جا سکتی ہیں۔ آپ اپنے پڑوسیوں کا خیال کس طرح رکھتے ہیں؟ یعنی ہم لکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ میں اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور میں مشکل میں اس کے کام آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو میں اس کو مہیا کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پڑوسی، رشتہ داروں، اجنبی ہمسایوں، پہلو کے ساتھیوں اور مسافروں سے احسان کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ احسان کا معاملہ بیٹے یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک نے اچھائی کی تو آپ بھی اچھائی کریں، یہ ہے برابری کا معاملہ۔ احسان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک آپ کے ساتھ اچھائی کرے تو آپ اس کے ساتھ زیادہ اچھائی کریں، یعنی آپ کا پلڑا بھاری ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بیٹے سبق جو ہے اس کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے الفاظ معنی دیکھیں گے، جیسا کہ ہم ہمیشہ سبق کو پڑھنے سے پہلے الفاظ معنی دیکھتے ہیں، تاکہ اگر وہ الفاظ جو ہیں سبق میں جہاں کہیں آئیں گے تو ہمیں اس کا معنی پتہ ہوگا اور سبق سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ پہلا جو لفظ ہے بیٹے وہ ہے دستک۔ دستک کا مطلب ہوتا ہے بیٹے دروازے کو کھٹکھٹانا۔ ہمسایہ کہتے ہیں بیٹے پڑوسی کو، اجنبی کہتے ہیں جو نا واقف ہو، جس کو ہم جانتے نہ ہو، انجان یا بیگانہ۔ اس کے بعد کیفیت، حالت کو کہتے ہیں۔ خبر گیری کہتے ہیں خبر معلوم کرنا، خیریت دریافت کرنا۔ تیمارداری کہتے ہیں بیمار کا حال پوچھنا یا بیمار کی خدمت کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ الفاظ ان کے معنی جو ہیں وہ آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ اس کے بعد اب سبق کا آغاز کرتے ہیں، لیکن سبق کے آغاز میں بھی جیسا کہ ہر سبق کے شروع میں ہمیں کچھ الفاظ دیے گئے ہوتے ہیں، ان کے تلفظ کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس سبق میں بھی کچھ الفاظ دیے گئے ہیں نئے، ان کا تلفظ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، جیسا کہ جبریل ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ جبریل پہلا لفظ ہے، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کا نام۔ ہمسائے، پھر ہے سلوک، تنگ دست، پھر ہے تعاون، رنج، پھر ہے ذبح۔ اچھا بیٹے یہ جو سبق ہے اس کو میں پڑھتا اس لیے ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طرح نثر کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی پڑھنے کا صحیح طریقہ آپ کو پتہ چل جائے۔ صبح سویرے دروازے پر دستک ہوئی، زیبا نے دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑی لڑکی نے پہلے سلام کیا، پھر کہنے لگی میرا نام جمیلہ ہے، ہم لوگ رات کو سامنے والے گھر میں آئے ہیں، میں آپ کی امی سے ملنا چاہتی ہوں۔ زیبا جمیلہ کو اپنی امی کے پاس لے گئی۔ زیبا کی امی نے جمیلہ کو خوش آمدید کہا۔ خوش آمدید کا مطلب ہوتا ہے بیٹے کہ آپ کے آنے کی خوشی ہوئی، ٹھیک ہے، خوش کا مطلب ہوتا ہے ہم خوش ہوتے ہیں، آمدید یعنی آمد کی وجہ سے، آپ کی آمد سے ہمیں خوشی ہوئی، خوش آمدید کہا۔ پھر کہنے لگی آپ لوگ نئے آئے ہیں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں۔ جمیلہ نے کہا جی چچی، میں اسی سلسلے میں آئی ہوں، ہمارا پورا سامان ابھی نہیں پہنچا، ہمیں کچھ برتن چاہیے۔ زیبا کی امی نے اسے برتن دیے۔ جب وہ جانے لگی تو کہا بیٹی اپنی امی کو بتائیں کہ آج کا ناشتہ ہم تیار کر کے دیں گے۔ پھر زیبا کی امی نے جلدی جلدی پراٹھے اور آملیٹ تیار کیے۔ یہ ایک انتہائی اعلیٰ اخلاق کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے یہاں پہ، یعنی ہمیں یہ دکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ہمسایہ، کوئی نیا آئے، کوئی انسان آپ کے پاس مہمان کے طور پہ آئے تو بجائے اس کے کہ وہ خود آپ سے اپنی ضرورت کا تقاضا کرے، آپ اس کی ضرورت کو سمجھ کے خود اس کی ضرورت پوری کر دیں۔ جیسے کہ وہ بیٹی آئی گھر میں تو جو زیبا کی امی تھیں انہوں نے اس سے یہ نہیں کہا کہ بیٹے آپ نے ناشتہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، بلکہ ان کو جب وہ بیٹی نے کہا کہ ہماری چیزیں جو ہیں وہ ابھی نہیں پہنچی تو ہمیں کچھ برتن دے دیں، تو اس کا مطلب یہ سمجھ گئی ہوں گی وہ کہ بھئی انہوں نے کچھ کھانا وغیرہ بنانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اپنے گھر میں وہ ابھی صفائی ستھرائی یا اور آنے کی وجہ سے ان کو بڑے کام ہوں گے، تو کیوں نہ ناشتہ بنا کے ہی میں ان کو دے دوں۔ تو یہ ایک بہت اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے زیبا کی والدہ نے۔
پھر زیبا کی امی نے جلدی جلدی پراٹھے اور آملیٹ تیار کیے، چائے بنا کر تھرماس میں ڈالی۔ تھرماس بیٹے وہ ایک کیتلی سی ہوتی ہے جس کے اندر چائے گرم رہتی ہے، ہر گھر میں یہ استعمال ہوتی ہے۔ زیبا اور اس کی بہن زارا ناشتہ لے کر ان کے گھر گئی۔ واپس آ کر زیبا کہنے لگی، امی جان، جمیلہ نے تو صرف برتن مانگے تھے، آپ نے انڈے پراٹھے بنائے اور چائے بھی تیار کر کے دی۔ زیبا کی امی نے کہا، یہ لوگ نئے آئے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جب لوگ جاتے ہیں تو بڑے مسائل ہوتے ہیں، ابھی ان کا پورا سامان نہیں پہنچا اور انہیں تھکاوٹ بھی ہوئی ہوگی، ان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی اچھی بات وہ کہی اس بیٹی کی والدہ نے کہ بھئی وہ لوگ جو ہیں وہ سفر سے آئے ہوں گے اور وہ تھکے ہوں گے، وہ کہاں اپنا ناشتہ بناتے پھریں گے، کہاں وہ کھانا بناتے پھریں گے، اپنی چیزوں کو جو ہے وہ ڈھونڈتے پھریں گے، اور پھر وہ ان کو مشکل ہوگی نئی جگہ پہ آ کے یہ سارے معاملات کرنا۔ ٹھیک ہے، ٹھہرے اور بتائیں، کچھ سوالات ہیں، یہ آپ دھیان سے پڑھ رہے ہوں گے یہ سبق، تو اسی سے متعلقہ یہ 2 سوالات ہیں کہ دروازے پر دستک کس نے دی اور جمیلہ کے گھر ناشتہ دینے کے بعد زیبا نے اپنی امی سے کیا بات کی۔ ابھی ہم وہی بات پڑھ رہے ہیں کہ وہ کیا بات کی اس نے اپنی امی سے اور اس کی امی نے کیا کہا۔ اب یہاں پہ اگلے صفحے پہ بیٹے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ زیبا کہنے لگی، امی جان، لیکن ان کے ساتھ نہ تو ہمارا کوئی تعلق ہے اور نہ کوئی جان پہچان۔ امی جان نے کہا، بیٹی، یہ ہمارے پڑوسی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے پڑوسی سے نیک سلوک کرنا چاہیے۔ زیبا یہ سن کر کہنے لگی، امی جان، نیک سلوک سے کیا مراد ہے؟ امی جان نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے، جب وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرے، ٹھیک ہے، اس کی خیر و عافیت معلوم کرے، پڑوسی کے ہاں تحفہ بھیجے۔ اس کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہے جس کے گھر کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہو۔ زیبا حیرت سے بولی، امی جان، پڑوسی کے اتنے زیادہ حقوق؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ امی جان بولی، مجھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک دفعہ انہوں نے بکری ذبح کی اور غلام کو ہدایت کی کہ وہ سب سے پہلے پڑوسی کے ہاں پہنچائے۔ غلام نے کہا، وہ تو یہودی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہودی ہے تو کیا ہوا، وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کے متعلق مسلسل تاکید کی ہے۔ زیبا بولی، امی جان، آئندہ میں جمیلہ اور اس کے گھر والوں کا خاص خیال رکھوں گی انشاءاللہ۔ امی جان کہنے لگیں، نہ صرف جمیلہ اور اس کے گھر والوں کا بلکہ ہمیں تمام پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی بیٹے ہمارا یہ جو سبق ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ جو باتیں یہاں کچھ سیکھنے سے متعلقہ انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ باتیں ضروری تھی سیکھنی، یہ بھی آپ اس کو ضرور پڑھیے گا، اور اس کے علاوہ بھی جتنی بھی باتیں آپ نے سیکھی ہیں ان میں سے کوئی ایک بات نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ ہم سبھی نے کتنی زیادہ باتیں اس سبق میں سے سیکھی ہیں۔ اب بیٹے اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ مشق میں پہلا سوال ہم پہلے ہی حل کر چکے ہیں، یعنی پڑھ چکے ہیں، جو کہ الفاظ معنی سے متعلقہ تھا۔ اس کے بعد جو سوال نمبر 2 ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سبق کے مطابق درست جملے کے سامنے درست کا نشان اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی بہت ایک آسان سا سوال ہے، ہم نے دھیان سے سبق پڑھا ہے تو اس کو آسانی سے حل کر لیں گے۔ زیبا اور جمیلہ دونوں بچپن کی سہیلیاں تھیں۔ بیٹے نہیں، ایسا نہیں ہے، تو یہ غلط ہے، یہ والا ادھر ہم غلط کا نشان لگا دیں گے۔ زیبا اور زارا نے جمیلہ کے گھر ناشتہ پہنچایا، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہم نے سبق میں پڑھا یہ والا۔ اس کے بعد ہمیں اپنے پڑوسی سے نیک سلوک کرنا چاہیے، بالکل نیک سلوک کرنا چاہیے ہمیں۔ زیبا کی امی نے ناشتے میں پراٹھے اور آملیٹ بنائے، بالکل ایسا ہی تھا کہ انہوں نے آملیٹ اور پراٹھے بنائے۔ اس کے بعد بیٹے آخری جو اس کا درست اور غلط والا جو جملہ ہے وہ ہے، پڑوسی وراثت میں بھی حصہ دار ہے، یہ غلط ہے یہ۔ لیکن صحابہ جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ ڈر ہو گیا تھا کہ کہیں پڑوسی کا وراثت میں بھی حصہ نہ ہو، کہ جتنی تاکید کی گئی اللہ کے نبی نے پڑوسی کے حقوق کی، یعنی پڑوسی کا خیال رکھنے کی، لیکن ایسا کوئی معاملہ ہوا نہیں ہے، اس لیے یہ ہم اس کو غلط ہی لکھیں گے۔ دیے ہوئے سوالات کے جواب لکھنے ہیں بیٹے۔ پہلا سوال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں کیا فرمایا؟
تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل نے مجھے پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کے متعلق مسلسل تاکید کی. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے سبق میں پڑھا, تو وہی ہم نے لکھ دینا ہے. نیک سلوک سے کیا مراد ہے؟ نیک سلوک سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے, یعنی جب وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرے, اس کی خیر و عافیت معلوم کرے, اس کے ہاں تحفہ بھیجے. اس کا سب سے زیادہ مستحق وہ انسان ہے جس کے گھر کا دروازہ آپ کے گھر کے دروازے کے زیادہ قریب ہے. تو یہ ہم نے سبق میں پڑھا تھا, تو یہی ہم نے لکھ دینا یہاں پہ. زیبا کو کس بات پر حیرت ہوئی؟ زیبا کو اس بات پر حیرت ہوئی کہ جمیلہ نے زیبا کی امی سے صرف برتن مانگے تھے, مگر امی نے مکمل ناشتہ بنا کر جمیلہ کے گھر بھجوا دیا. اس کے بعد سوال ہے بیٹے, پڑوسی کے حقوق سے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کریں. یہ واقعہ ہم نے سبق میں پڑھا کہ انہوں نے جو ہے وہ جب بکری ذبح کی تو غلام کو ہدایت کی کہ وہ پڑوسی کے ہاں پہنچائے, تو غلام نے کہا وہ تو یہودی ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہودی ہے تو کیا ہوا ہے, وہ ہمارا پڑوسی ہے. اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا چاہیے, اور اگر کوئی ہمارے ہمسائے میں یا قریب محلے میں کوئی نیا آئے یا کوئی انسان جو ہے وہ وہاں پہ منتقل ہوا ہو یعنی رہائش کے لیے, تو اس کو جو ہے وہ سہولت دینی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کی ضرورت پوری کر کے. اس کے بعد بیٹے اگلا سوال, مل کر کریں بات میں کہ آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ آپ اپنے پڑوسی کا خیال کس طرح رکھتے ہیں. تو ہر بیٹا اور بیٹی جو ہے وہ ایک ایک بات لکھ دیں, یہاں کمنٹ کر کے بتا دیں, آپ سے یہ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ جو ہے وہ کیسے اپنے پڑوسی کا خیال رکھتے ہیں. لفظوں کا کھیل ہے, دیے ہوئے لفظوں کو مذکر مؤنث کے مطابق چن کر متعلقہ خانوں میں لکھیں. تو بیٹے اس میں جو مذکر الفاظ ہیں میں ان کو دائرہ لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے, جو باقی ہوں گے وہ مؤنث ہوں گے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے اس میں جو بادل ہے یہ مذکر ہے یہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ جو پانی ہے لفظ یہ والا اس میں مذکر ہے. اس کے بعد ہے بیٹا جی پھل, پھل بھی مذکر ہے, یہاں پہ اس کو بھی میں دائرہ لگا دیتا ہوں. اس کے بعد ہے آسمان بھی مذکر ہے بیٹے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ موسم یہ والا جو لفظ ہے یہ مذکر الفاظ ہیں, اور اس کے علاوہ جو باقی الفاظ ہیں وہ مؤنث ہوں گے, ان کو آپ نے مؤنث میں لکھ دینا ہے, مؤنث والے کالم میں. اگلا سوال ہے بیٹے قواعد سے متعلقہ, درج ذیل جملوں کو غور سے پڑھیں, جیسا کہ اس کا حافظہ بہت تیز ہے, میرا بھائی ڈاکٹر ہے, ان کے استاد مشہور شاعر ہیں. ان تینوں جملوں میں اس کا, میرا, ان کے ایسے ضمیر ہیں جو کسی سے اپنا تعلق ظاہر کر رہے ہیں, اس لیے انہیں ضمیر کی اضافی حالت کہتے ہیں. میرا, میرے, میری, ہمارا, ہماری, ہمارے, آپ کا, آپ کے, آپ کی, تیرا, تیری, تیرے, تمہارا, تمہارے, تمہاری, اس کا, اس کے, اس کی, ان کا, ان کی, ان کے, سب ضمیر کی اضافی حالت کی قسمیں ہیں. دیے ہوئے جملوں میں ضمیر اضافی کے گرد دائرہ لگانا ہے. اب یہاں پہ ہمیں کچھ جملے دیے ہیں, اس میں ہم نے ضمیر اضافی پہ دائرہ لگا دینا ہے. خالد نے کہا میری گھڑی کہیں گم ہو گئی, تو یہاں پہ یہ جو میری ہے نا بیٹے یہ ضمیر اضافی ہے اس میں. ٹھیک ہے بیٹے, اگلا جو جملہ ہے راشد کہنے لگا آپ کی, آپ کی جو ہے یہ بیٹے یہ اس ضمیر اضافی ہے, یہ گھڑی جمیل کے پاس. جمیل نے بتایا تھا کہ خالد کی گھڑی اس کے گھر میں رہ گئی ہے. ٹھیک ہے, اس کے, تو یہاں ہم لکھیں گے اس کے, اس کو دائرہ کر دیں گے, اس کا مطلب یہ کہ یہ ضمیر اضافی ہے یہ. ٹھیک ہے بیٹا, اگلے صفحے پہ ہمیں بتایا گیا کہ مثال کے مطابق درج ذیل جملوں میں سے محاورے لگ کر کے لکھیں اور استاد کی مدد سے ان کے معنی بھی لکھیں. اب اس میں محاورے دیکھیں, سب سے پہلے زبیر اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے سب کی آنکھوں کا تارا. اب آنکھوں کا تارا جو ہے یہ والا بیٹے یہ ایک محاورہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے پسندیدہ ہونا. یہاں پہلے جملے میں تو ہمیں بتا دیا گیا ہے. دوسرے جملے میں دیکھیں مسلسل ناکامی سے جاوید کا دل بجھ گیا. اب دل بجھ جانا یعنی مایوس ہو جانا. ٹھیک ہے, دل بجھ جانا یہ ایک محاورہ ہے, اس کا معنی ہوتا ہے بیٹے مایوس ہو جانا, افسردہ ہو جانا, دکھی ہو جانا. یوم آزادی کے موقع پر پارک میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی. اب تل دھرنے کو جگہ نہ ہونا, تل دھرنے کو جگہ نہ ہونے کا مطلب کہ بالکل جگہ نہیں ہونا, یعنی کھچا کھچ بھرا ہونا کسی جگہ کا, یعنی بہت زیادہ بھیڑ ہونا. جنگ میں پاک فوج نے دشمن کو ناکو چنے چبوائے. ناکو چنے چبوانے کا مطلب ہوتا ہے کہ خوب آڑے ہاتھوں لینا,
ٹھیک ہے, آڑے ہاتھوں لینا یا آپ یہ کہہ لیں کہ ان پہ حاوی ہو جانا. باغ کی خوبصورتی دیکھ کر سب لوگ اش اش کر اٹھے. اش اش کر اٹھنا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تعریف کرنا, ٹھیک ہے, یعنی بہت زیادہ تعریفانہ جملے بولنا یا تعریفانہ الفاظ کا استعمال کرنا, ٹھیک ہے. اچھا بیٹے, اس کے بعد ہے سوال ہمارے پاس دیا ہوا پیراگراف درست تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھیں. ٹیپو سلطان ایک نڈر مجاہد اور بہترین سپہ سالار تھے. دشمنوں پر مرتے دم تک ان کی ہیبت طاری رہی. شجاعت اور بہادری میں وہ بے مثال تھے. شیر ان کا پسندیدہ جانور تھا. انہوں نے اپنے محل میں بھی شیر پال رکھے تھے. ٹیپو سلطان کا زیادہ وقت اگرچہ جنگوں میں گزرا, لیکن ان کو جب بھی موقع ملا انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کام کیا. وہ غلامی کے سخت دشمن تھے. وہ لوگوں کو آزاد دیکھنا چاہتے تھے. انگریزوں سے ان کی لڑائی کی وجہ یہی تھی کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو غلامی کی ذلت سے بچانا چاہتے تھے, اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی. ان کا مشہور قول ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. ٹھیک ہے بیٹے. اس کے بعد ہے کچھ نیا لکھیں میں اپنے کسی ایک دن کا احوال اپنی ڈائری میں لکھیں. یعنی آپ پورے دن میں جو بھی آپ کے معمولات رہتے ہیں, آپ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک کے جو معمولات ہیں ان کو لکھیے گا کاپی میں, ٹھیک ہے. آؤ کریں کام میں کالم الف کو کالم بے کے ساتھ ملانا ہے. تو سب سے پہلے کچھ تصاویر ہیں ایک طرف دی گئیں, اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لینا چاہیے تاکہ ساری سکرین پہ آپ کو یہ ساری تصاویر نظر آئیں اور آپ کے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جائے. اچھا بیٹے دیکھیں, اب یہاں پہ یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, علامہ اقبال, ٹیپو سلطان, اور اس کے بعد یہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, یہ تصاویر ہیں, اور آگے کچھ فقرے لکھے یا لفظ لکھے ہوئے ہیں. تو قومی شاعر ہمارے علامہ اقبال تھے, ان کے ساتھ میں ملا دیتا ہوں اس کو, اس تصویر کو. کہتے ہیں صحت کے لیے صفائی بہت ضروری ہے, یہ میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ملا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اسی طرح انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا, یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا, ٹھیک ہے. یعنی اس تصویر کو ہم اس کے ساتھ بھی ملائیں گے اور اس کے ساتھ بھی اس کالم میں. اچھا, بانی پاکستان کے کن کو کہا جاتا ہے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو. شیر میسور یہ ٹیپو سلطان, یہ وہ بیماروں کا علاج کرتا ہے, ڈاکٹر کرتا ہے, تو اس لیے ہم اس کو اس کے ساتھ بھی ملا دیں گے. گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے, ابھی ہم نے اس سے پچھلے صفحے میں پڑھا تھا, یہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. کام کام اور بس کام, یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول تھا, ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کے ساتھ اس لیے اس کو ملا دیا. تو ایسے ہمارا یہ جو سوال ہے یہ حل ہو جاتا ہے بیٹے. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو سبق ہے بیٹے یہ مکمل ہو جاتا ہے. تمام سوالات اس کی جو ریڈنگ ہے وہ ہم نے مکمل کر لی ہے. مجھے امید ہے آپ نے سبق میں سے بہت کچھ نیا سیکھا ہوگا. جو بھی کچھ سیکھا ہو آپ کم از کم ایک بار نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اور دوسرے بیٹے اور بیٹیوں تک ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا, ان تک پہنچائیے گا, تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے, جو کہ اس ویڈیو کو بنانے کا بنیادی مقصد ہے. شکریہ.